خیال رکھ رہے ہیں اور پاکستان کو پیسہ بھیج رہے ہیں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور ہے کہ ہم نے عوام کو روزگار دینا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نیٹ ورک قائم کیا تھا، جس سے آج تک کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہماری خواتین آپ کا لیڈی ہیلتھ ورکرز بن کے آپ کا صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، خود کما رہے ہیں اور اپنا گھر کو بھی چلا رہے ہیں. اس قسم کے پروگرامز تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی. صدر زرداری کے دور میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا. صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی، جس کی وجہ سے آج تک کشمیر سے کراچی کے غریب ترین عورتیں کو مدد مل رہی ہے. صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا. ہم نے پینشنز میں 150% اضافہ کیا. ہم نے اپنے فوج کے سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. آج مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، غربت بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مگر نہ عمران روزگار دے رہا ہے اور نہ عمران تنخواہ میں اضافہ کر رہا ہے، نہ عمران پینشنز میں اضافہ کر رہا ہے. الٹا پورے ملک سراپا احتجاج ہے. آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو غیر سیاسی ہے وہ بھی اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں. جو آپ کے حکومت کے ملازم ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے. آپ کے بزرگ پینشنرز احتجاج کر رہے ہیں. اس لیے اس ظالم نے، اس سلیکٹڈ نے تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے. تباہی ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے. ہم نے اس سلیکٹڈ، اس کٹ پتلی راج سے آپ کو بچانا ہے، تاکہ جس طریقے سے اس شخص نے کراچی کے نوجوان کا مستقبل تباہ کیا ہے، جیسے اس شخص نے لاہور کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے، میں اس کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا مستقبل وہ تباہ کرے. اس ایفرٹ میں، اس جد و جہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. آپ باشعور لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیشہ اپنایا ہے، جس نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کی خدمت کی ہے. تو آپ نے بھٹو کا سپاہی بن کر، بی بی کا جیالہ بن کر گھر گھر جانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، شہید بی بی کی تیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے، تاکہ ہم گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل وہ مستقبل بنا سکے جس کا خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا، جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیکھی تھی. مجھ پہ یہ فرض ہے کہ وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے لیے سوچا تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواب آپ کے لیے دیکھا تھا، میں نے ان کے خواب پورا کرنا ہے. آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، پیپلز پارٹی سے ساتھ دینا ہے، تاکہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کو پورا کر سکے. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دور دراز علاقے میں، پسماندہ علاقے میں ایسے ادارے قائم کیے ہیں جو غریب کی خدمت کریں. ہم نے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں، سندھ کی خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں مفت ہاسپٹل کا قیام کیا ہے، جو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹس مفت کرواتا ہے. وہاں عوام نہ صرف کراچی سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پختونخوا سے آتے ہیں، اور جب پنجاب کا فنکار شوکت علی صاحب بھی بیمار ہوتا ہے
وہ خیرپور کی تحصیل گپت میں جا کے اپنا مفت لیور ٹرانسپلانٹ کرواتا ہے. میں نے پوری سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا, جہاں مفت دل کے جو مریض ہے, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ سکھر ہو, چاہے وہ لرکانو ہو, آپ کو مفت علاج ملے گا. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گلگت بلتستان میں منتخب کرواتے ہو, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں, میں اپنے گلگت بلتستان کے بزرگوں کے لیے, یہاں کے عوام کے لیے جن کے پاس صحت کے ادارے نہیں ہیں, میں ان کے لیے یہ مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کرنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبہ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں. آپ اے جے کے کو دیکھو, آپ پختونخوا کو دیکھو, آپ پنجاب کو بھی دیکھو, آپ سندھ کو دیکھو, ہر صوبہ میں سب سے زیادہ ہاسپٹلز پی پی نے بنایا, سب سے زیادہ تعلیمی ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں. اور اگر میں نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے تو پھر ہم نے تعلیمی ادارے بھی کھڑا کرنے ہیں. ہم نے وہ تعلیمی ادارے جہاں امیر کا بچہ تو جا سکے مگر غریب کا بچہ بھی جا سکے, ہمیں ہر ضلع میں یا کیمپس یا یونیورسٹی قائم کرنا پڑے گا. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ گاچی کا مزدور جب تک سکردو, جب تک گلگت بلتستان پہنچتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے, وہ کیسے اپنے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کے دروازوں تک تعلیم پہنچانا ہے. ساتھیوں, وفاقی لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا, لیکن صوبائی لیول پہ سندھ میں ہم نے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام شروع کیا, جس سے لاکھوں خواتین آج فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس منصوبے کے تحت ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ خود اپنا کاروبار چلا سکے اور اپنا گھر چلا سکے. میرا یہ خواب ہے کہ جو منصوبے ہیں, چاہے وہ وفاقی منصوبے ہو یا جو ہم نے اپنے دور میں صوبائی سطح پہ شروع کیا ہے, اس قسم کے منصوبے گلگت بلتستان میں ہو سکتے ہیں. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. آپ نے اس محنت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا. اور جانتے ہو کہ روزگار ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو روزگار دیتی ہے. اگر مزدور کا خیال رکھنا ہے تو وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. اور زراعت تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے ہمارا منشور کا بنیادی حصہ رہا ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زراعت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زراعت پہ منشور ہے, یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, یا صدر زرداری. اور آج بھی اگر ہم نے یہاں کے عوام کو, ان کے زراعت کو, ان کا گندم کو, ان کا پوٹیٹوز کو, ان کا پھل کو, ان کو پوری پاکستان میں بیچنا ہے, دنیا بھر میں بیچنا ہے, تو ہمیں آپ میں انویسٹ کرنا پڑے گا, یہاں کے کسانوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا, ان کا زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا. اگر حکومت آپ کے ساتھ دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو دنیا بھر میں سب سے مزیدار پھل گلگت بلتستان میں ملتی ہے, ہم نے پہلے یہ پھل پورا پاکستان میں بیچنا ہے, پھر پوری دنیا میں بیچنا ہے, اور گلگت بلتستان کے عوام کو اس کا معاشی فائدہ پہنچانا ہے. ساتھیوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسے ماضی میں موومنٹ آف دا MRD کی تحریک چلائے تھے ضیاء الحق کے خلاف, جیسے ہم نے ARD کے تحریک چلائے تھے,
आमिर मुशर्रफ के खिलाफ अब हम इस कठपुतली निजाम के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम के तहरीक चला रहे हैं। मैं जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, वो अपने हुकूक पे सौदा नहीं करते हैं और वो इस तहरीक में इतने देंगे जितने इन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ एआरडी में दिए थे। एआरडी में हमारा 18 अक्टूबर 2007 का 18 अक्टूबर हुआ था, शहीद बीबी पे हमला हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया जिसमें 200 जियालो शहीद हुए, उनमें से गिलगित बल्तिस्तान के जियालो भी थे। गिलगित बल्तिस्तान का खून का हिस्सा भी है इस जमहूरियत में जिसके लिए हम निकले हैं, जिसको बचाने के लिए हम निकले हैं। और हम वाज़े तौर पे आपके सामने वाज़े तौर पे वार्न कर रहे हैं कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे आपका वोट चोरी करने का, आपके हक पे हमला करने का हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इलेक्शन दिन तक गिलगित बल्तिस्तान में रहूंगा, हुकूमत बना के चला जाऊंगा। और अगर किसी ने ये सोचा भी कि वो मेरे गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल सकते हैं जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खेला है, तो ये उनकी भूल है। भुट्टो का नवासा और बीबी का बेटा ग्राउंड पे मौजूद है, अपने गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों और बहनों के साथ शाना बिशाना खड़ा है। हम किसी को आपके हक छीनने नहीं देंगे। ये कोशिश तो करेंगे, ये कोशिश तो करेंगे, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिन्होंने खुद डोगरा राज से आजादी छीने हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और इमरान से जमहूरियत भी छीनेंगे। आपने 15 नवंबर को तीर पर थप्पा लगा के पूरी दुनिया को ये पैगाम भेजना है, पूरी दुनिया के पैगाम भेजना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है और कोई उनका हक लेने नहीं इनके सामने नहीं आ सकते। और अगर आप हमारे साथ हो, अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया में कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह जीत आपका होगा, जीत तीर का होगा, जीत शहीद मोहतरमा बेनजीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो। साथियों, आज मैं गांची में आपका इलेक्शन मुहिम चलाने का जो हमने शुरुआत किया है, ये ना सिर्फ एक इलेक्शन मुहिम है, ये आपके हुकूक के लिए एक जिद्दोजहद है जो हम काफी सालों चला रहे हैं। और अब वो आखिरी मरहला आ चुका है जब आपने आपका हुकूक 2018 का इलेक्शन वादा किया था। इन हुकूक को पूरा करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके से मुंतखब करवाना है। आपने ये पूरी दुनिया को दिखाना है कि जो चेयरमैन साहब का वादा है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर का वादा है, ये ही पाकिस्तान तत्ता है। आपने पूरी दुनिया को बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा है कि हमें अपना हुकूक दो। आपने पूरी दुनिया को बताना है कि हमारा आवाज इस्लामाबाद को सुनना पड़ेगा। आपके फैसले से
اسلام آباد میں حکومتیں بنیں گے، اگر آپ کے خواہشات کے مطابق اسلام آباد میں فیصلے لیے جائیں گے تب ہی ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں گے۔ آج تو اسلام آباد وہ بیٹھے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے فیصلے تو لیتے ہیں، آپ کے لیے از خود فیصلے لیتے ہیں، لیکن جب تک وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، جب تک آپ بھی وہاں نہیں ہوں گے تو ہم پوچھتے رہیں گے کہ گلگت بلتستان کے نوجوان بے روزگار کیوں ہے، ہم پوچھتے رہیں گے کہ یہاں گلگت بلتستان میں وہ صحت کے ادارے، وہ تعلیم کے ادارے کیوں نہیں ہیں۔ جب تک ہم یہ حقوق حاصل نہیں کریں گے ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا، میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ دیں گے اور مجھے وہ موقع دیں گے تاکہ میں جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا آپ کے لیے، جو خواب شہید محترمہ آپ کے لیے، وہ خواب مجھے وہ موقع ملے تاکہ میں وہ خواب آپ کے لیے جو وہ خواب تھے میں پورا کر سکوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب اور پسماندہ علاقہ کا خیال رکھا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم طبقات کی خدمت کی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے صدر زرداری کی دور تک یہ ہمارا تاریخ ہے کہ اگر ہم نے خدمت کی تو ہم نے غریبوں کی کی، اگر ہم نے خدمت کی تو ہم نے مزدوروں کی کی، اگر ہم نے خدمت کی تو ہم نے کسانوں کی کی، اگر ہم نے خدمت کی تو ہم نے اس گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی۔ آج تک جو کارنامے، جو کام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئے تھے، آج تک اس کا فائدہ یہاں کے عوام کو مل رہا ہے۔ جو گندم کی سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا وہ آج تک یہاں کے عوام، یہاں کے غریب عوام کو کھلا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ گانچے تو بھٹو کا ضلع ہے۔ آپ کو میں کیوں کہتا ہوں کہ گانچے بھٹو کا ضلع ہے؟ وہ اس لیے کہ ضلع کو آج ضلع شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، اور وہ عامر ضیاء الحق نے آپ کا ضلع ختم کیا تھا، مگر وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی جس نے گانچے کو پھر سے ضلع بنا کے آپ کو اپنا حق دلوایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی اپنا سیاسی کیمپین کا آغاز بھٹو کا ضلع گانچے سے شروع کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ گانچے کے عوام مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ گانچے کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو تینوں کے تینے سیٹس دلوائیں گے۔ آپ محمد جعفر صاحب کو منتخب کریں گے، آپ ہمارا انجینئر اسماعیل صاحب کو بھی منتخب کریں گے، اور آپ حیدری صاحب کو بھی منتخب کریں گے۔ ہم تو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے خدمت کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ساتھ، مزدوروں کے ساتھ ساتھ، کسانوں کے ساتھ ساتھ اس طور پہ اس ملک کی خواتین کی خدمت کی، اس ملک کے عورتیں کی خدمت کی، اور ہم اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔
اس لیے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا جو آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مدد کرتی ہے. آگے جا کے بھی یہاں کے خواتین کے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی خواتین کے لیے تعلیمی ادارے بھی ہونے چاہیے. یہاں جیسے ہم نے سندھ میں بچوں کے لیے، والدہ کے لیے اور بچے کے لیے خصوصی ہاسپٹلز ہو رہے ہیں، ویسے ہمیں گلگت بلتستان میں اس قسم کے ہاسپٹلز کھولنے پڑیں گے. اور جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پوری ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع کیا تھا، جس سے نہ صرف آپ کی دور دراز علاقے میں ہم عوام کا صحت کا خیال بھی رکھ سکے، مگر ہم پورے ملک کے روزگار دے سکے، ویسے ہی ہمیں یہاں کے نوجوان کے لیے موقع بھی پیدا کرنا پڑے گے اور ساتھ ساتھ ہمارے عورتوں کو بھی معاشی طور پہ سپورٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ سب اپنا معیشت میں حصہ ڈالیں گے تو تب آپ کا معیشت ترقی کرے گا. اور یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی ہی جانتی ہے کہ آپ کیسے عوامی معیشت چلاتے ہو. ہم نے صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے اپنا فوج کی تنخواہ میں، اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. عمران نے کیا کیا؟ ان سب کو بے روزگار کر دیا ہے، ان کو اپنا تنخواہ نہیں دے رہا ہے. ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان بیچارے کو وہ تنخواہ نہیں دے رہے تھے. ہمارے سرکاری ملازم وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. ہر ادارہ سے عمران عوام کو بے روزگار کر رہا ہے. ہم نے نہ صرف گلگت بلتستان کو ان کا حقوق دلوانا ہے، نہ صرف گلگت بلتستان کی معیشت، گلگت بلتستان میں جو تعلیم ہے، جو صحت کے ادارے ہیں وہ بھی بنانے ہیں، مگر ہم نے گلگت بلتستان کو عمران سے بچانا ہے. ہم وہ تباہی جو عمران نے ہر اس صوبے میں کیا ہے، وہ اس تباہی سے ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے. جس طریقے سے اس نے پورا ملک میں عوام کو بے روزگار کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہاں بہت غربت ہے، یہاں بہت بے روزگاری ہے. ہم اس بے روزگاری میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس غربت میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم عمران کو موقع نہیں دے سکتے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، آج تک اس نے کوئی نوکری نہیں دیا ہے. کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا، 50 لاکھ گھر. الٹا انہوں نے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین لی ہے. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے. میں نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے. اس کام کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے. آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، بھٹو کے ساتھ دینا ہے اور بی بی کے ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ آپ سب محنت کریں گے، گھر گھر جائیں گے، ہر ووٹ نکالیں گے، تیر کے نہیں نکالیں گے. اور جیسے جعفر صاحب نے شہید بی بی کے ساتھ کام کیا ہے، محمد جعفر صاحب نے صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم ساتھ مل آپ کا خدمت کریں. یہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ الیکشن کے دن اب تیر پہ تھپا لگا کے آپ کا مستقبل کے فیصلے اپنے عوام کے مستقبل کے کریں گے. جی بھٹو.